السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اس کو ہٹوا دیں تو سب صحیح ہو جائے گا، اس کو ہٹوا دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مائک کی اب ضرورت کیا ہے؟ اب کیا پیچھے ہٹوا دیجئے، اسی لیے تو ہم نے قرآن ہٹوائے تھے کہ اس کو ہٹوا دیجئے۔ جب تک یہ رہے گی وہ لوگ نہیں مانیں گے، ہم کو معلوم ہے نا بڑے ضدی لوگ ہیں جھارکھنڈ اور بہار کے۔ اور اسٹیج پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ یہی سن کے تو پک گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ 10 جگہ پر اسٹیج گر چکا ہے اب تک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر
لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم، مدرسے کے صدر محترم اور اس مدرسہ جامعہ تعلیم الاسلام کے سیکریٹری ذاکر حسین صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس مدرسے کے اساتذہ کرام، مدرسہ کمیٹی کے ذمہ داران، دیگر علاقوں سے آئے ہوئے موقر و معزز علماء کرام، سیراسین ضلع صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے کافی تعداد میں اس اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہمارے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سال پہلے سیراسین کی سرزمین پر کبھی میں آیا تھا اور کئی سالوں کے بعد مجھے سرزمین پر پھر دوبارہ آنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً خوشی و مسرت کی بات ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے بہت سے علماء کو سنا ہے اور انہوں نے اپنے عنوان پر، اپنے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور اچھی تقریریں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مدرسے کی غرض و غایت اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اجلاس کے درمیان میں کسی اچھے خطیب کو بلا کر مدرسے کا تعاون کرایا جائے اور آپ ہی کے اس تعاون سے اور آپ ہی کے اس مدد سے اور چندے سے آپ کے اس ادارے کے اساتذہ کا خرچ اور بچوں کی، طلباء کی پڑھائی اور لکھائی کا انتظام ہوتا ہے۔ کووڈ-19 یعنی کورونا کے آنے کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوا اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مدرسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور اساتذہ کو صحیح سے تنخواہیں بھی نہیں مل سکیں، سبھی پریشان رہے، اس میں مدارس اسلامیہ بھی پریشان ہوئے، بہت سے مدرسے تو بند ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک فضا ہموار کی اور ایک اچھا موقع دیا آپ لوگوں کو ادارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں تقریر بھی کرتا رہوں گا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مدرسے کا تعاون کرنا چاہے تو آ بھی سکتا ہے، اور میرے پروگرام کے بعد بھی راستے بند نہیں ہوئے ہیں، مدرسے کے تعاون کے لیے راستے آپ کے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ میرے پروگرام کے بعد بھی مدرسے کا تعاون کریں، بغیر کیے ہوئے نہ جائیں، یہ سوچتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت
کورونا کے بعد مدرسوں پر ایک بہت بڑا امتحان آیا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ بند ہو جائیں. اگر بند ہو جائیں تو قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت پر ایک اثر پڑے گا، اس کی دعوت و تبلیغ پر ایک اثر پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو اسلام کی قلعے ہیں یہ مدارس، ان کی حفاظت فرما اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے اسباب مہیا فرما. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. مذہب اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے، بے لاغ یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے راستے کو تلاش کرو گے تو وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو کوئی دوسرا دھرم تلاش کرے گا، جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ راستہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آدمی جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن کی آیت ہمیں کلیئر کر رہی ہے، صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اسلام ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اس آیت نے بھی کلیئر کر دیا اسلام ہی اللہ کو پسند ہے. لیکن اسلام کے ماننے والے بھی اب بہت سی خرافاتوں میں داخل ہو گئے ہیں اور چور دروازوں سے بہت سی چیزوں کو اسلام کا نام دے کر انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کے اندر رائج کر دیا، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر نکاح ہے لیکن بارات نہیں ہے. اسلام کے اندر باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ہے کہ دیا جائے لیکن جہیز کا تصور نہیں ہے. بہت سی خرافاتیں مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں، اسلام میں نہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر وہ خرافاتیں داخل نہیں ہوئی ہیں، اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ چیز رائج ہو گئی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس لیے قرآن کی تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کون سا دین پسند کیا ہے اور کس اسلام سے، کس دین سے اللہ راضی ہوا ہے؟ وہ جو سچا اسلام ہے، وہ جو نبی اکرم نے دیا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اس اسلام سے راضی ہوا جو اسلام جناب محمد رسول اللہ نے دیا، اور جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے وہ چیزیں اسلام نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں تو ہو سکتی ہیں لیکن اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ غصہ تب آتا ہے جب کوئی شخص اپنی طرف سے رائج کردہ چیزوں کو اسلام کا نام دے دیتا ہے۔ عید میلاد النبی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی دین کے نام پہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا۔ تعزیہ داری، لاٹھیاں چلانا، کربلا کی جنگ لڑنا، اپنے آپ کو لہو لوہان کرنا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب کوئی اسلام کا نام لے کر ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غصہ آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہر قسم کے اسلام سے نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ نے دیا لوگوں کو، جو اسلام آپ نے دیا لوگوں کو، میں اس اسلام سے راضی ہو گیا، اسی دین سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اللہ نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ کوئی من چلا ایسا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کر میری تقریر کو پیش کر دے اور اپنے نیوز چینل پر دکھا دے کہ مولانا نے اسلام کے علاوہ سارے دھرموں کا کھنڈن کر دیا۔ دیکھیے یہ مولوی کتنا بدماش ہے، دیکھیے یہ مولوی کتنا کمینہ ہے، یہ سارے دھرموں کی برائیاں کر رہا ہے۔ کیونکہ آج کل توڑ مروڑ کر باتیں پیش بہت کی جانے لگی ہیں۔ میں نے کہا اسلام، میں نے کہا اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، میں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم اختیار کرے گا، دین اختیار کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کا کھنڈن کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اسلام ہی سارے نبیوں کا دین رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور برا نہ مانیے گا، سری کرشن جی کا بھی دھرم اسلام تھا، رام چندر جی کا بھی دھرم اسلام تھا۔ آپ اس کو عربی زبان میں دیکھیں گے تو برا لگے گا، لیکن اسلام کا ٹرانسلیٹ اور اسلام کا ترجمہ جب سنسکرت میں کریں گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، تب آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی سناتن دھرم اور شاشوت دھرم کو مانتے ہیں۔ جب سناتن دھرم آپ کا دھرم ہے تو سناتن دھرم ہی تو ہمارا دھرم ہے، ہم اس کو عربی میں اسلام کہہ دیتے ہیں اور سنسکرت میں اسی کو سناتن دھرم کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی والا اور شانتی والا، اور سناتن کا معنی بھی شانتی والا اور سلامتی والا۔ شاشوت کے معنی آسمان سے زمین تک سرکشت، جس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو۔ شاشوت کے معنی ہوتے ہیں ایسی پستک، ایسی کتاب کو ماننے والا جو آسمان سے آکاش سے دھرتی تک آئی ہو اور اس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم شاشوت دھرم ہے، کیونکہ آسمان سے اتاری ہوئی کتاب قرآن ہے،
جو زمین پر نازل کی گئی ہے، اور اس کا ایک لفظ بھی آج تک ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور نہیں بدلا گیا۔ آسمان سے زمین تک اگر آنے میں کوئی کتاب سکچھم ہے، کوئی کتاب اگر سرکشت ہے اور پوری طریقے سے محفوظ ہے، اور کوئی قسم کھا کر گارنٹی کے ساتھ اگر اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے اور زمین پر آئی ہے اور آج تک وہ سرکشت ہے اور اس کا ایک شبد بھی نہیں بدلا گیا، تو وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف قرآن ہے، وہ اونلی قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صرف مسلمان دھڑلے سے کہہ سکتا ہے، مولوی جرجیس ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے۔ تو ہم بھی شاشوت دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اسلام سب کا دھرم ہے۔ اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، اور لاسٹ میں کہہ دیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا والوں کے لیے جو چیزیں دی ہیں، جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا اے نبی، میں نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مت کہیے کہ میں نیا دین یا میں نیا دھرم لے کر آیا۔ کوئی بھی آدمی آپ پر ایمان نہیں لائے گا جب آپ یہ کہو گے کہ ہم نیا دین، نیا دھرم لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے ہم نے آپ کو نیا دھرم دیا ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، نیا دھرم نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو وہی دھرم، وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کو، جس دھرم کو دے کر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جو دین، جو دھرم نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے، جو پیغام ہم نے نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اس کے بارے میں ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی، آپ کی طرف میں نے پیغام دے دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دھرم آپ سے پہلے نوح لے کر آئے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد ابراہیم اس دنیا میں آئے، اللہ نے وہی دین دے کر ابراہیم کو بھی بھیجا۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے تو اللہ نے اسی دین کو، اسی دھرم کو دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو اسی دین کو لے کر گئے تھے جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے یہ کہو کہ میں نیا دھرم اور نیا دین لے کر نہیں آیا، ہمارا دین تو منو کا دین ہے، ہمارا دھرم تو منو کا دھرم ہے، نوح علیہ السلام کا دھرم ہے، ہمارا دھرم تو ابراہیم علیہ السلام والا دھرم ہے، ہمارا مذہب تو وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ آپ تو لوگوں کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں ہیں۔ آپ سب کو یہ بتائیے کہ لوگوں، تم نے نوح کے دھرم کو بدلا، تم نے ابراہیم کے دھرم میں چینجنگ کی، تم نے موسیٰ اور عیسیٰ کی شکشاؤں کو بدل ڈالا۔ جب تم نے ایک ایشورواد میں بہویش پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت میں بہو دیووادیت، بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب تم نے بہت سے خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے اصلی دین جو ابراہیم کا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا تھا، اس کی کا مول عرق، اس کا ایسنس، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اسی دین کو لے کر گئے ہیں۔ لیجئے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی معاملہ صاف کر دیا ہے، یہ اسلام وہی ہے جو آپ کے یہاں منو لے کر آئے تھے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، کسی میڈیا والے میں اتنی ہمت ہے جو یہ کہہ دے کہ قرآن اور اسلام بھی وہی ہے جو ہمارے کرشن اور رام چندر جی لے کر آئے تھے۔ مولوی جرجیس میں اتنی ہمت ہے، وہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دھرم وہی ہے جو منو کا ہے، ہمارا دھرم وہی ہے جس کا آدیش اور جس کے قانون کو کرشن جی اور رام چندر جی نے نافذ کیا تھا، ہمارا دھرم وہی ہے۔
اب بتائیے اپنے دل کے اندر جگہ دینے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ آپ کو اپنے دل میں بٹھانے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ آؤ فیصلہ کریں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ نرنے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے اندر زیادہ گنجائش ہے ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی یا میرے اندر زیادہ گنجائش ہے آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی؟ آؤ فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے تو کہہ دیا کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے. ہم نے تو کہہ دیا یہی دھرم نوح یعنی منو لے کر آئے تھے. یہی دھرم ابراہیم جس کو آپ کی کتابوں میں برہم کہا گیا وہی لے کر آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو آپ کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. یہ وہی دھرم ہے جس کو آپ کی کتابوں میں جیسس عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. آئیے اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں جس پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آئیے میں ان 5 چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام کا جو مول ارق ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے، اسلام کا جو ڈھانچہ جس عمارت پر کھڑا ہے، جس کی 5 بنیادیں ہیں، ان 5 ستونوں پر پورا کا پورا اسلام ٹکا ہوا ہے. آئیے یہ 5 چیزوں کا ثبوت ہم آپ کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں. آپ جس دھرم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مول قرق، یہ 5 بنیادی چیزیں آپ کے دھرم کے اندر بھی شامل ہیں. جو اٹھ جائے اس کو آپ بھگا دیجئے، ایک دم اس کو بھگائیے. تو جو یہاں سے اٹھے گا اس کو دوبارہ مت آنے دیجئے اور بھگائیے. آپ پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے اور فوٹو کھینچیں گے اور بھاگ جائیں گے. وہ 5 چیزیں دیکھیے کیا ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين استطعت إليه سبيلا. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھو، یہ قبر میں پیر لٹکے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور تعجب دیکھو، سیدھے ہاتھ میں چپل ہے، الٹے ہاتھ میں بوتل ہے پانی. دیکھ دے رہے وہ، اب یہ سننے آئے، اتنی سی بات نہیں سنائی دے رہی. ارے بٹھا لو یار ان کو، بیچاروں کو وہیں بٹھا لو. ارے کہاں جا رہے ہو چاچا؟ بڑیان تو سو گئی ہوں گی، اب کیا کرو گے وہاں جا کے؟ بیٹھ جاؤ یہیں. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا ایک گروہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم کے پاس. استلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب. اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. پہلے بتا دوں یہ آدمی نہیں تھا، یہ ایک فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام. لیکن اللہ کے رسول کیا، حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. استلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب. کپڑے بہت زیادہ وائٹ سفید پہنے ہوئے تھا. کپڑے کیسے تھے؟ اجلے، بہت زیادہ سفید. پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے. بہت سے لوگ پتہ نہیں ہرے کپڑے پہنتے ہیں.
پگڑیاں بھی ہری باندھتے ہیں. ان سے پوچھو کہاں سے لائے؟ کہتے گنبد خضرا، مدینے کا گنبد ہرا ہے، اس لیے ہماری لگتا ہے شاید اسی سے انہوں نے بھی اپنا گنبد ہرا کر لیا. یہ حدیث بتلا رہی ہے فرشتوں کا لباس، پسندیدہ لباس کیا ہے؟ وائٹ. شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال کیسے تھے؟ بہت زیادہ کالے. شدید و سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے. پتہ یہ چلا کہ نیچرل بال کالے ہی ہونا بہتر ہے.